ہماری بھی خاتم الانبیاء ہے۔ سجدے کی حالت میں نانا کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ جس حسین کے لیے سجدے لمبے ہو جائیں، سجدوں میں نانا کو سجدے کی حالت میں جس نے دیکھا اور سجدے کی حالت میں وہ نانا پر سوار ہو گیا، وہ حسین کربلا کی وادیوں میں سجدے میں جان نہیں دے گا تو کیسے کیا دے گا؟ مسلمان بھائیوں، حسین، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہم میں اپنے آقا کے ایک ایک فرمان کو ماننے والے ہیں۔ یہ تو آج ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، لیکن نبی کا دوسرا فرمان بھی سن لو۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء اہل الجنہ، فرمایا کہ جنت میں شہیدوں کے سردار وہ میرے چچا حمزہ ہوں گے۔ سید الشہداء اہل الجنہ، حمزہ جنت کے شہداء کے سردار ہوں گے، سارے شہیدوں کے سردار حمزہ ہیں۔ مسلمان بھائی، ایک چیز آپ کو تک رکھنا چاہتا ہوں، یہ میں ان کے تذکرے کر رہا ہوں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اسلام قربانیوں پر اعزاز بخشتا ہے، عزتیں بخشتا ہے، قربانیاں دینے والوں کی قدر کرتا ہے، قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ مسلمان بھائی، حسین کہ حسین بنانے میں حسین کے نانا کا کردار ہے۔ آج اب میں اس حقیقت کی طرف چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لو جی یہ حسین کا تذکرہ نہیں کرتے، حسین کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مسلمان بھائی، آج واضح سنیے، لیکن حسین کی شہادت سے پہلے یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، خلافت میرے نبی کے بعد پہلا خلیفہ کون؟ ابو بکر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، چھوڑ دیجئے اس سوچ کو۔ دشمن بڑے نعرے ہمیں دے گیا ہے، آج ہر بچے کے ذہن کے اندر ہے۔ آج گلوکاراؤں نے یہ نظریہ میری قوم کے ذہنوں میں بٹھایا کہ دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ ہم اس کی تاریخ کو مانتے ہیں، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، عجیب بات ہے، ارے یہ ترتیب اگر پوچھنی ہے، آج کا نام نہاد مسلمان نہیں مانتا، لیکن میں تاریخ پڑھتا ہوں تو میں تاریخ کے اندر حیران ہو جاتا ہوں کہ اس تفصیل کو، اس ترتیب کو اس زمانے کا منافق، مشرک، کافر بھی مانتا تھا۔ جاؤ احد کے میدان کے اندر، احد کے میدان میں جب مشہور ہو گئے کہ میرے آقا کی شہادت ہو گئی، مسلمان نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اس حالت پہ کہ جب نبی نہیں رہے تو پھر کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موڑ پر ایک غار میں چپ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابو سفیان نے کو پتہ چلا کہ نبی شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے اعلان کیا کہ نبی کہاں ہے؟ مسلمان بھائی، پیغمبر خاموش رہے، حضرت عمر بولنے لگے، آپ نے روک دیا۔
ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ ترتیب سنیے، ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن، مشرک، نبی کا دشمن. اب پیغمبر کے بعد اس نے پہلا سوال کیا، ابو بکر ہے؟ میرے نبی نے کہا خاموش، جواب نہ دو. انہوں نے کہا عمر ہے؟ دوسرا سوال عمر کا ہے. ترتیب تو سنیے. جب یہ دونوں جواب نہ ملے، اللہ اکبر، اس وقت ابو سفیان نے ایک نعرہ مارا، اور لوگوں آج ہبل جیت گیا، اعلیٰ ہبل، اعلیٰ ہبل، لڑا عزا ولا عزا لکم. کہا آج ہبل جیت گیا. جس وقت ابو سفیان نے کہا اعلیٰ ہبل، میرے نبی نے عمر کو کہا اب دے جواب. کہا اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ. کہا تمہارا ہبل اعلیٰ نہیں ہے، ہمارا رب اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں تم ذلیل اس لیے ہوئے تمہارے پاس عزا نہیں. عمر نے جواب دیا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس وہ مولا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. دشمن مانتا ہے اس ترتیب کو. مسلمان بھائی، یہ ترتیب خلافت کی چل رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے نائب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسند پہ آئے. بڑے بھائی تھے حسین کے. حسین علی کی شہادت کے بعد حسن ان کی خلافت پہ آئے. لیکن حسن دیکھ چکے تھے، حالات پرکھ چکے تھے کہ ہمیں یہ لڑانے والی قوم کون ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ سمجھ چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلیک کاغذ پر اپنے دستخط کر کے کہا جو چاہو شرائط لکھ لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں تھی وہ لکھی اپنی مرضی سے اور حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دی. اور اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حسین نے بھی بیعت کی. اور آپ بیعت کرنے کے بعد اب خلافت جو تھی امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی. امیر معاویہ کی خلافت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب آیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا حضرت حسین کے پاس کہ کیا آپ خلافت لینا چاہتے ہیں؟ حسین نے کہا کہ میں اس لائن میں نہیں آنا چاہتا. جب حسین نے جواب دے دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. لیکن ایک بات اس تفصیل میں جانے کا کہ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے خلافت دی یزید کو، لیکن بعض روایات میں آتا ہے معاویہ نے کہا یزید 3 افراد اگر وہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہ کرے تو نے ان سے ٹکرانا نہیں ہے. وہ کون تھے؟ ایک حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. یہ فرمایا کہ یہ 3 آدمی تم سے نہ اگر بیعت کرے ان سے ٹکرانا نہیں. باقی نصیحتیں کی. حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید
خلافت کے پر متمکن ہو گیا، اس کی زندگی خلافت چلنی شروع ہوئی۔ اب حالات یہ تھے، کچھ صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، 3 صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت، ان میں یہی 3 افراد تھے۔ یاد رکھیے، اگر آج کوئی یہ شخص کہے صحابہ اس مقدس جماعت کو کہتے ہیں جن سے جو اجتہاد کے حق رکھتے ہیں، صحابہ کا اجتہاد تھا جنہوں نے بیعت کی، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، ان کی اپنی سوچ تھی، اور جنہوں نے نہیں بیعت کی ہم ان کو بھی غلط حق بنتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام ملا رات کو، جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، انہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ حسین نے کہا میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ مسلمان بھائی، ولید نے کہا ٹھیک ہے، میں جواب لکھ دیتا ہوں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ولید، حسین کو نکلنے نہ دے ورنہ یہ تمہارے قابو نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا میں خاندان نبوت سے میں نہیں ٹکرا سکتا۔ حسین وہاں سے چلے گئے، لیکن جواب کے طور پر حسین پر اب دباؤ آ رہا تھا کہ آپ کیجئے، بیعت کیجئے۔ مسلمان بھائیوں، وہ زمانہ بیعت کا تھا، آج کا زمانہ اس بیعت کا معنی ووٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ حسین کا واقعہ سننے سے آج ایک عبرت ضرور لے کے جائیے کہ اگر حسین جس کو غلط سمجھتا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حسین کا کردار ہے کہ جس کو حقدار نہیں سمجھا اس کو ووٹ، ہم نہیں بھی سمجھتے ہیں پھر بھی ووٹ دیتے ہیں، ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو بھی ووٹ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہم حسینی تو نہ ہوئے؟ حسین عجیب تماشا ہے، 10 محرم آتا ہے، ہمیں کہتے ہیں مولوی جی ایثار کرنا سیکھو، محبت سیکھو، رواداری سیکھو۔ میں نے کہا ظالموں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس رواداری کا تذکرہ مجھے کہتے ہو، کیا حسین نے رواداری کی ہے؟ حسین نے جس کو غلط سمجھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اپنے موقف پہ اڑے رہو، اپنے موقف پہ ڈٹے رہو، اپنے موقف پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ حسین تو ہمیں یہ سبق دے کے گیا ہے، ہمیں کہندے لچک پیدا کر لو۔ حسین کے اندر لچک کیوں نہیں آئی؟ اگر حسین نے لچک نہیں دکھائی تو اور میں لچک کیوں دکھاتے؟ عجیب تماشا۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی وہ حدیث پیش کی تھی، گزشتہ سے پیوستہ جمعے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی آقا جنازہ پڑھانا ہے۔ آپ جنازگاہ کی طرف آ گئے، جنازے کے قریب آئے، آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھ کر کہا اٹھا لو اس کو۔ میں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا لو اس کو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ نبی رحمت للعالمین ہو کر کہا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ عرض کی آقا وجہ؟ فرمایا اس شخص کے دل کے اندر عثمان کا عناد تھا، جس کے دل میں عثمان کی نفرت ہو، عثمان کا عناد ہو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔
واہ مسلمانوں، نبی کی سنتیں زندہ کرو۔ تو کتنا رحیم ہے، تو رحمت للعالمین سے بھی بڑا رحیم ہے، اور تو جنازے پڑھ رہا ہے آج صحابہ کے دشمن کے۔ یہ سوچ ہے تیری؟ نبی نے کہا اٹھا لو اس کو، اور ہم بڑے مہربان بن جاتے ہیں، نبی سے بھی زیادہ بڑے مہربان ہیں۔ یہ کون سی سوچ آ گئی؟ یہ میت ہے بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس کے دشمن پہ لعنت ہے خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ذہن رکھیے، سوچ پیدا کیجیے۔ میرے بھائی، جب حسین پر دباؤ آنا شروع ہوا تو خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین سے مقابلے کرنے کی نوبت آ جائے۔ اس لیے آپ نے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نوبت آ جائے کہ مجھے ان سے ٹکرانا پڑ جائے، میں نبی کے شہر کو بد امن میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ حسین کی وہی سوچ تھی جو عثمان کی سوچ تھی۔ عثمان امیر المومنین ہونے کے باوجود، 44 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہونے کے باوجود، آج اللہ اکبر، علی کہتا ہے آقا حکم دیجئے ہم ٹکرا جاتے ہیں، لیکن کیا کہتا ہے؟ عثمان کہتا ہے کہ نہیں، میں نبی کے شہر کے اندر بد امنی نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں نبی کے شہر کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ جو سوچ عثمان کی تھی وہی سوچ حسین کی تھی کہ میں اپنے نانا کے شہر کے اندر بد امنی نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ رات کو روزہ انور پہ حاضری دی اور کہا آقا میں جا رہا ہوں، شاید زندگی میں آپ روزے پہ حاضری نہ دے سکو، جا رہا ہوں۔ یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے گورنر کو آرڈر آئے کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ انہوں نے بلا کر کہا کہ حسین کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ مسلمان بھائیوں، آپ نے جواب دے دیا۔ آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، افسوس سے بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک قتل حسین کا قاتل نہیں پتا چل سکا کہ کون ہے۔ یہ آج تک ہمارے پاس نہیں۔ میں آج آپ کے ہاتھ پکڑاؤں گا اور آپ ہاتھ پکڑیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ قاتل حسین ہے کون۔ آپ نے وہاں جواب دیا۔ جب مکہ کے اندر جواب دیا، آپ کے پاس خطوط آنے شروع ہو گئے۔ خطوط کن کے تھے؟ اہل کوفہ کے خطوط آئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسین کے پاس جو کوفہ سے خطوط آئے وہ 12,000 خطوط تھے۔ 12,000 خطوط آئے جن میں الفاظ یہ تھے، حسین آپ آئیے، آپ اپنے باپ کی مسلط سمجھائیے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہ آئے کل خدا کے ہاں، کل تیرے نانا کے ہاں ہم تیری شکایت کریں گے کہ ہم حسین کو بلا رہے تھے، حسین نہیں آ رہا تھا۔ یہ خطوط تھے اور نیچے الفاظ تھے، محبان حسین، محبان علی، شیعان علی، یہ الفاظ تھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر میں یہ بات غلط کہوں جو چاہو سزا دے دینا۔ محبت علی کے دعوے دار، محبت حسین کے دعوے دار، یہ 12,000 خطوط حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ یہ خطوط پڑھ کر حسین بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اب میں نہیں ٹھہروں گا، وہ قوم مجھے بلا رہی ہے، میں جاؤں گا،
لیکن چند جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت حسین کو بلا کر کہا حسین خدا کے لیے نہ جاؤ، یہ کوفہ کی قوم وہ ہے جنہوں نے تیرے باپ کو بلایا، تیرے باپ کو شہید کروا دیا، تیرے بڑے بھائی کو شہید کروا دیا، یہ تجھ سے وفا نہیں کریں گے۔ لیکن حسین اصول ہے، ان خطوطوں کے پیش نظر مجبور ہو گئے۔ جب دیکھا کہ حسین نہیں باز آ رہے، جانا ہی چاہتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا آپ یوں کیجئے، آپ یوں ابھی نہ جائیے، چلو ایک اپنا نمائندہ بھیج کر حالات کا جائزہ لے لو، حالات کا جائزہ لے لو، اس کے بعد چلے جانا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی جاؤ اور جا کر کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ۔ مسلم بن عقیل چلنے لگے، تب کبھی کبھی تدبیروں کے ساتھ ساتھ تقدیر کے فیصلے آ جاتے۔ دو بچے آپ کے، دو بیٹے آپ کے، وہ باپ کے ساتھ ضد کر کے چلے کہ ہم بھی جائیں گے، وہ بچے بھی چلے گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچا، کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آ گئے، حسین کے نمائندے آ گئے۔ مسلمان بھائیوں، جب ان کو اطلاع پہنچی تو بہت بڑا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل۔ تاریخ میں مختلف قول ہے، بعض روایات میں ہے کہ 40,000 آدمیوں نے آپ کا استقبال کیا، بعض میں ہے 60,000 آدمیوں نے آپ کا استقبال کیا، بڑا زبردست استقبال کیا۔ اور استقبال کر کے وہاں پر نعرے لگے، محبان علی کے، محبان حسین کے نعرے لگے۔ یہ ادھر استقبال ہوا، ادھر یزید کے نمائندوں نے یزید کو اطلاع دے دی کہ کوفہ کے حالات خراب ہیں اور وہ حالات تمہارے خلاف ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف بغاوت ہو جائے۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی۔ مسلمان بھائیوں، جب یزید کو یہ اطلاع پہنچی، یزید نے اس وقت کے گورنر کو معزول کیا اور ایک اور گورنر جس کو عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں، یہ بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کہا کہ تجھے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنر دی جاتی ہے، جاؤ جا کر حالات کا کنٹرول کرو اور اس کو کنٹرول کر کے وہاں کا کوفہ کے اندر کنٹرول کر کے اس بغاوت کو دبا دو۔ یہ بڑا چالاک، بڑا سخت گیر آدمی تھا ابن زیاد۔ اس نے آنا تھا بصرہ سے، اس نے راستہ بدلا، بصرہ سے آنے کے بجائے یہ اس راستے سے آیا جو مکہ سے راستہ آتا تھا۔ ادھر ہی استقبال ہوا، ادھر حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، بھائی حسین آپ آ جائیے، بہت زبردست استقبال ہوا ہے، لوگ ہمارے محبت میں ہیں، آج آپ تشریف لے آئیے۔ یہ خط یہاں سے روانہ ہوا، ادھر سے خط روانہ ہوا، ادھر سے ابن زیاد روانہ ہوا۔ وہ مکہ کے راستے سے منہ لپیٹ کر جب وہ کوفہ میں داخل ہوا، دنیا نے سمجھا حسین آ گئے۔ انہوں نے محبان علی کے، شیعان علی کے، محبان حسین کے نعرے مارے۔ عبید اللہ ابن زیاد اسی استقبال کی حالت میں گورنر ہاؤس پہنچا اور وہاں آ کر اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ چہرہ کھول کر اس نے پھر ایک زبردست تقریر کی، اور اس تقریر میں الفاظ تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں بغاوت ہو رہی ہے، یاد رکھو میں تمہارے
دیواروں پر تمہاری گردنوں کے چراغ جلا دوں گا۔ اس نے اتنی شدت والی تقریر کی، بس کیا تھا، یہی جھوٹے محبان علی پھر کھسکنے شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ ابن زیاد گورنری کے منصب پر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مسجد میں آئے۔ مسلمان بھائی ذرا غور کرنا، نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پہلے دن استقبال کرنے والے 40,000 یا 60,000 تھے۔ اس دن نماز پڑھائی تو بمشکل 2-3 ہزار آدمی پیچھے تھے، لیکن نماز جب شروع کی تو یہ حالت تھی۔ اور جب ان کے کانوں میں ابن زیاد کا پیغام پہنچا، حضرت مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا، ایک بات تاریخ میں بڑا عجیب میں لکھا، کہا جب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے مسلم بن عقیل کے کچھ لوگوں نے نیت ہی نہیں باندھی، ہاتھ یوں رکھے، نیت ہی نہیں باندھی۔ اور کسی نے پوچھا، اللہ کے بندو مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے ہو، ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہا چلو ہمیں کوئی دیکھ لے گا کہ یہ مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے ہم نے تو نیت ہی نہیں باندھی تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ طریقہ کہاں سے ایجاد ہوا، لیکن میں نے جب تاریخ میں یہ پڑھا میں حیران ہو گیا کہ یہ طریقہ کہاں سے چلا ہے۔ ان بزدلوں نے یہ طریقہ بتایا، انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھنے ہی بند کر دیے۔ مسلمان بھائی، مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا تو ایک بھی کوئی نہیں تھا، ایک بھی وفا کرنے والا، ہاں نماز میں ہی بھاگ گئے۔ مسلمان بھائی، میں نے گزشتہ جمعات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، جس کے دل کے اندر صحابہ کا پیار ہوگا وہ کبھی مسجد کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہوگا وہ قرآن سے پیار کرنے والا ہوگا۔ جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہوگا اس کو نماز سے پیار ہوگا۔ جو قرآن کی توہین کرنے والا ہوگا، جو نماز کی توہین کرنے والا ہوگا، جو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والا ہوگا، سمجھ لیجئے کہ وہ دشمن صحابہ ہوگا۔ صحابہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ مسلمان بھائی، مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے، آپ نے دوسرا خط حضرت حسین کو لکھ دیا، حسین بھائی بس اب نہ آنا، حالات بدل گئے۔ پہلا خط جب پہنچا، حسین نے اس خط کے پہنچنے کے بعد صرف 2 دن رہتے تھے حج شروع ہونے کے اندر، یعنی 6 ذی الحج کو حضرت حسین نے قصد سفر کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یاد رکھیے، یہاں پر تاریخ کو بہت مسخ کیا گیا۔ کچھ لوگ حسین کی محبت میں یہاں تک حسین کو بڑھا دیتے ہیں کہ ان کو حسین کے مرتبے سے بڑھا کر نبی کے مرتبے پر، خدا کے مرتبے پر بڑھا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے، ہم حسین کو نہ نبی مانتے نہ معصوم مانتے، ہم حسین کو صحابی مانتے ہیں، ہم حسین کو نبی کا نواسہ مانتے ہیں۔ بات میری زبان سے نکل آئی تو بات کہتا چلوں۔ یہ بھی ایک تصور آج غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت نبی کے خاندان کو کہتے ہیں،
نبی کے پہلی بات آج سمجھیے، میں اس تفصیل میں یہ الگ موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا جلوہ دکھاتا جاؤں، تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھاتا جاؤں۔ قرآن نے ایک آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ عہد کیا، یہ آیت اتری۔ یہاں سے اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج مطہرات ہیں، بیویاں۔ قرآن کی پچھلی آیات پڑھیے، اگلی آیات پڑھیے، اس اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہے۔ ارے عربی کا لفظ ہے بیت، اس کا معنی ہے گھر، اور اہل کا معنی ہے والے۔ جب ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں او گھر والی دا کی حال ہے، تو گھر والی تو مراد بیوی ہندی ہے کہ کوئی اور ہوندا ہے؟ جے گھر والے کہہ دیو تو بیوی اور بچے ہوندے۔ تو اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، سب سے پہلے اس سے مراد بیویاں ہیں، بیویوں کے بعد بچے آئیں گے۔ یہ جب آیت اتری، یہ آیت اس وقت اتری جب سرکار دو عالم وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اترنے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، حسن حسین کو لاؤ۔ بی بی فاطمہ بھی آ گئی، حسن حسین بھی آ گئے، علی بھی آ گئے۔ آپ نے ان کے اوپر چادر دی، اپنے اوپر بھی چادر دی، ان چاروں کے اوپر چادر دی۔ چادر دے کر اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر، اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شمار کر لے اور ان کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ جب یہ دعا کی تو حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ نبی کی زبان اطہر سے دعا سنی، جلدی سے دوڑی آئی اور وہ چادر اٹھا کر اپنا سر اندر کر کے عرض کی، آقا میں بھی اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاتھ باہر نکال کے، تو پہلے ہی شمار ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن نے اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج شمار کی ہے، اور میرے پیغمبر نے دعا کر کے حسن حسین اور فاطمہ اور علی کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے۔ بات دور نکل گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل بیت نبی کا خاندان، نبی کا گھر والا، یہ ہو گئے، لیکن اب ایک